الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر اسامہ۔ سیورل انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے آج، دلچسپ بریک اپ ہوگا۔ سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز یعنی آج کا ایک سوال، اس کے بعد ہمارا مین ٹاپک ہوگا اور وہ ٹاپک ہے ہیومن کڈنیز، انسانی گردہ۔ فیضان رمضان، رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے برکتیں بھی حاصل کریں گے، اور ٹپ آف دا ڈے، آج کے دن جو انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ سے شیئر ہم کریں گے وہ یہ ہے، کیا آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں؟ جو طلباء، بالخصوص وہ طلباء جو کہ امتحانات دے رہے ہیں یا طلباء امتحانات میں مصروف رہتے ہیں یا جن کے ریلیٹیوز امتحانات میں اپیئر ہو رہے ہیں، ان کے لیے انتہائی دلچسپ اور مفید معلومات ہے کہ امتحانات میں اچھے نمبر کیسے لیے جا سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ اینڈ ٹوڈیز کوئز۔ ڈاکٹر اقبال، پہلا سوال آپ سے ہے، اقامت کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ فرض، سنت یا مستحب؟ مستحب۔ مستحب۔ آپ نے تیسرا آپشن لیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب کیا ہے یہ ہم اپنے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال ہے، فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ نمبر 1، فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس، اور دوسرا آپشن ہے سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ کون سا آپشن کلک کریں گے آپ؟ صرف 2 آپشن ہے۔ آئی تھنک آپشن 2، سورہ کافرون کے بعد سورہ اخلاص۔ لیٹس ریویل دا آنسر لیٹر ان دا پروگرام۔ ہم پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ جواب شیئر کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت مرآت جلد 3 صفحہ 142 تا 143 تحریر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آرستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے، اس کی اصل یہی حدیث ہے۔ الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی جسم ایک حیران کن تخلیق، دماغ، دل، دیگر اندرونی اعضاء۔ دماغ دیگر جسم کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔
ایک دل خون پمپ کرتا ہے، 2 پھیپھڑے یعنی لنگز آکسیجن سپلائی کرتے ہیں، اور تمام اعضاء اپنے ریگولر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے دوران ویسٹ کریٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مشین چلے تو گند پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ویسٹ کریٹ ہوتا ہے۔ ٹاکسنز، سالٹس، واٹر اور زہریلے مادے یہ سب خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ خون گندا سا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ گندا رہے تو جسم کام کیسے کرے گا؟ اور صفائی کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں 2 آرگنز عطا فرمائے، اور وہ آرگن ہے کڈنیز، گردے، 5 انچ لمبا، 3 انچ چوڑا، کمپیوٹر ماؤس جتنا، انسانی پسلیوں کے نیچے پیچھے کی طرف یہ پیر ہیں، 2 ہیں۔ انسانی جسم میں 5.5 لیٹر تک خون ہوتا ہے، اور گردے دن میں 400 سے زائد مرتبہ اس خون کو صاف کرتے ہیں، یعنی 160 لیٹر خون۔ امیزنگ۔ ناؤ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، گردے کی کیا اہمیت ہے اور جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ پر ڈے 160 لیٹر جو ہے نا خون اس کی جو ہے نا صفائی گردے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک خون کی جو ہے نا جو دل پمپ کرتا ہے خون، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا 20% جو خون ہے نا وہ صرف گردوں کو جاتا ہے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کہ گردوں کی کتنی امپورٹنس ہے باڈی کے لیے۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جسم کے اندر جتنے بھی ویسٹ پروڈکٹس ہیں خون کے اندر جو شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو جسم سے نکالنا ہے اس میں گردوں کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اگر گردے اپنا فنکشن پراپر نہیں کریں گے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پورے جسم کا جو سسٹم ہے وہ چل سکے۔ جب فاسد مواد جو ہے نا وہ جسم کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو دماغ بھی اس سے متاثر ہوگا، اور ایک سٹیج آئے گی کہ انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، جگر بھی متاثر ہوگا، دل بھی متاثر ہوگا۔ تو یہ کہنا مطلب ہے کہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر گردے کام نہ کریں تو پورا جسم جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ گردوں کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے ہمارے جسم کے لیے، پورا جسم شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر اقبال، گردے وہ پانی کو فلٹر کر رہے ہیں، خون کو فلٹر کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے گردے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ فرمائیں کہ گردے کا کام ہے پانی کو فلٹر کرنا، خون کو فلٹر کرنا۔ دوران رمضان جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے دوران اب واٹر انٹیک تو کم ہو جاتا ہے، پانی پینا ہم بہت کم کر دیتے ہیں، تو گردوں کو کام کرنے کے لیے کیسے مواد ملتا ہے، کیسے پانی ملتا ہے؟ جو گردے کا کام ہے وہ واٹر اینڈ یعنی کہ فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، ان کا بیلنس مینٹین کرنا ہے، یعنی کہ پانی اور نمکیات کا جو تناسب ہے اس کو برقرار رکھنا، یہ گردوں کا کام ہے۔ اگر کسی شخص نے جیسے افطار میں بہت زیادہ پانی پی لیا ہے ایک دم سے، اب اس کے جسم میں اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، اس نے 4 گلاس اکٹھے پی لیے ہیں، تو اب وہ سارے کا سارا ظاہر سی بات ہے خون کے اندر ابزارب ہو جائے گا۔ تو اب اگر اتنا سارا پانی ایک دم سے خون میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام نہیں کر سکے گا، دل بھی کام نہیں کر سکے گا، تو گردے اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں۔ جبکہ سحری کے اندر آپ نے پانی پیا، اب وہ چند گھنٹوں کے اندر استعمال ہو گیا، اب باقی سارا دن آپ نے گزارنا ہے، تب اس دوران گردے پانی کو کنزرو کرتے ہیں، انہوں نے فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا ہے، وہ منیمم اماؤنٹ آف واٹر کے اندر یعنی کہ کم سے کم پانی کے اندر ان فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا ہے۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ گردے اس کنڈیشن کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ گردہ ایک دن کے اندر 4 لیٹر پیشاب پیدا کرتا ہے اگر وہ بندہ زیادہ پانی پی رہا ہے، اور اگر وہ بالکل پانی کم کر دے گا تو صرف آدھا لیٹر تک جو ہے نا وہ پورے 24 گھنٹوں کا پیشاب آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ رینج ہے گردوں کو، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورتی کے ساتھ بنایا کہ وہ انہوں نے پانی کو ریگولیٹ کرنا ہے، جتنا باڈی کو ضرورت ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو کم یا زیادہ انہوں نے، یعنی گردے کا بنیادی مقصد نمکیات اور پانی کے ریشو کو جسم میں برقرار رکھنا ہے۔ اگر پانی کی مقدار زیادہ جسم میں جا رہی ہے وہ اسی حساب سے کام کریں گے، اور جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے، کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ خاص پیریڈ کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے، باقی سحری میں اور افطاری میں لوگ پی لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاید رمضان المبارک میں پانی ریگولر دنوں سے بھی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ شاید اتنا نہ پیتے ہوں، سحری میں اس وجہ سے پیتے ہیں کہ سارا دن پینا نہیں ہے، اور افطار میں اس وجہ سے زیادہ پیتے ہیں کہ سارا دن پیا نہیں ہے، جیسے بھی گرمیوں کے دن ہیں۔ میڈسکیپ کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے 1 فرد کسی نہ کسی انداز سے گردے کے مرض میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں 20 کروڑ آبادی میں تقریباً 2 کروڑ لوگ
کسی نہ کسی طرح گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں. ہر سال تقریباً 20,000 مریضوں کے گردے فیل ہونے کی تشخیص ہو رہی ہے. ڈاکٹر اقبال یہ بتائیے گردے کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ گردوں کی بیماریوں میں جو ایک امپورٹنٹ بیماری ہے ایک تو گردے کی پتھریاں ہیں، یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے. اس کے علاوہ ہے کہ گردے کا جو ہے نا جو پورا سسٹم ہے، گردے ہیں اس کے ساتھ اور پیشاب کی نالیاں جڑی ہوتی ہیں، ان کا انفیکشن ہو جانا، یعنی ان کے اندر جراثیم کی وجہ سے جو سوزش ہو جانا، یہ بیماری بڑی کامن ہے. اسپیشلی فیمیلز میں یہ زیادہ ہوتی ہے. اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں UTI کہتے ہیں کہ یورینری ٹریک انفیکشن. یہ اچھا، اس کے علاوہ گردے کی اپنی سوزش ہو جاتی ہے، وہ سوج جاتے ہیں، گردے اپنا کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کرونک کڈنی ڈیزیز، یہ گردے جو ہے نا آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور گردے فیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جسم کے اندر فاسد مواد اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہے کہ پیشاب کا کم ہو جانا ایک دم، یا پیشاب کا حد سے زیادہ آ جانا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری جو ہے نا گردوں کی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر سامہ آپ یہ بتائیے کہ گردے کی بیماریاں جو اقبال بھائی نے ڈسکس کی، ہائیڈرونیفروسس ہے، گردے کا سوج جانا، UTI کے بارے میں بات کی، کون سی مین ریزنز ہیں کہ یہ بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم UTI کی بات کرتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہماری جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جب بھی واش روم کا استعمال کیا جائے تو اس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ گردے جو فیل ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس میں شوگر کا مرض بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جو شوگر کے مریض ہیں اگر وہ اپنی شوگر کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں رکھتے، دوائیوں کا استعمال پراپرلی نہیں کرتے، شوگر ان کنٹرول رہتی ہے تو اس کی وجہ سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے. اسے ہم اپنی لینگویج میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ فیل ہو جاتے ہیں اگر کنٹرول نہ کیا جائے. اسی طرح دوسرا جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں اگر ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو گردے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اگر بلڈ پریشر ان کا بہت زیادہ ہائی رہے گا، دوائی نہیں استعمال کریں گے، ریگولرلی بلڈ پریشر چیک اپ نہیں کروائیں گے تو گردے آہستہ آہستہ فیل ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسری چیز میں کچھ ادویات آتی ہیں. ان ادویات کے اندر سب سے نمبر 1 کے اوپر درد کی جو دوائیاں ہیں، پین کلرز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو لوگ سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں، خود ہی سر میں درد ہوا دوائی لے لی اور مستقل سر میں درد رہتا ہے تو دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، ان دوائیوں کا بھی گردوں کے اوپر اگر لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے تو برا اثر پڑتا ہے اور گردے فیل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو غیر مستند ڈاکٹرز اور غیر مستند حکیم ہوتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے بلکہ وہ مطلب خود ہی بس بیٹھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان میں ہیوی میٹلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ہیوی میٹلز بھی گردوں کو ایکیوٹلی یعنی کہ سڈنلی اچانک گردے جو ہے نا وہ فیل کروا سکتی ہیں. اسی طرح کچھ پیدائشی جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ گردوں کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں کہ پیدائشی طور پہ تھیلیاں بنی ہوئی ہوں اور وہ اگر بہت زیادہ ہوں گے تو گردے متاثر آہستہ آہستہ فیل ہو جائیں گے. ڈاکٹر سامہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردوں کی جو بیماریاں ہیں یہ بہت سی اقسام کی ہیں اور ہر قسم کے اندر ہمیں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا چاہیے. ڈاکٹر اقبال یہ جو گردے کی پتھری کا آپ نے بتایا تھا یہ بڑی کامن ڈیزیز ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اچھا، گردے کی جو پتھری ہے ایک تو اس کی اقسام کے حوالے سے اس کی کئی قسمیں ہیں. جو سب سے زیادہ کامن ہے یعنی عام طور پہ پتھری یہ پتھر نہیں ہوتا، ایک یہ چیز ہم کلیئر کر لیں، یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ مختلف قسم کے مختلف مٹیریل سے بنے ہوئے پتھر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ بھی سخت ہوتی ہیں، اس لیے ہم مطلب کہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ تشبیہ دی جاتی ہے. اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ کامن ہے نا جو وہ ہے کیلشیم کی پتھریاں، کہ کیلشیم جو ہے نا اس کی پتھریاں، اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی بھی ہو سکتی ہیں اور بھی کئی اقسام کی پتھریاں ہو سکتی ہیں گردوں میں. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں یہ پتھریاں بنتی ہیں. جو سب سے زیادہ کامن مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں. نارملی جو ہے نا سردیوں میں بھی 8-10 گلاس پانی پینا چاہیے، گرمیوں میں تو اس سے زیادہ پینا چاہیے. لیکن اگر گرمیوں میں اگر کسی شخص کی روٹین ہے کہ پانی کم پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جسم سے جو فالتو مادے جو گردوں نے نکالنے تھے وہ پراپر نہیں نکل پا رہے، وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پتھری بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے مطلب ہے کہ ہر علاقے کا جو پانی ہے نا وہ مطلب ہے کہ صحت کے لیے بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بھاری پانی. بھاری پانی سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے کا پانی ہے جس کے اندر نمکیات کی بہت زیادہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا.
اچھا یہ جو چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ خاص علاقے کے اندر جو ہے نا پتھریوں کا جو ہے نا وہ مقدار لوگوں میں اس کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ بھاری پانی بھی اس کی ایک وجوہات میں سے ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی جو پتھریاں یا آکزیلیٹ کی جو پتھریاں، اب یورک ایسڈ کی پتھریاں جو ہے نا وہ ایسی خوراک جس سے یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے، جس میں دالیں آ گئیں اور گوشت، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو پتھریاں بنے وہ یورک ایسڈ کی ہیں تو گوشت زیادہ کھائے گا تو وہ پتھریاں زیادہ بنیں گی۔ اسی طرح جو آکزیلیٹ کی پتھریاں ہوتی ہیں یہ بھی ایک پتھری کی قسم ہے جو کٹھی ہوتی ہیں، تو اس میں جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں وہ ان کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اگر جراثیم کی وجہ سے بار بار انفیکشن ہو رہا ہے گردوں کا تو اس کی وجہ سے بھی پتھریاں بن سکتی ہیں، تو یہ مختلف وجوہات یعنی ہیں ڈاکٹر اقبال اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وہ افراد جن کے گردے میں پتھریاں ڈائگنوزڈ ہیں، پہلے ان کو پتہ ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھیں جس چیز کی پتھری ہے۔ مثال کے طور پر کیلشیم کی پتھری ہے تو وہ دودھ سے اور دیگر چیزوں کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ ایک چیز آپ مطلب اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زیادہ کامن کیلشیم کی پتھریاں ہی ہیں۔ اچھا اب اس میں مطلب ہے کہ اب رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو ہم جیسے پہلے بھی سلسلے کے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو رمضان میں پانی کم نہیں زیادہ ہی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص پیریڈ کے دوران ہم لوگ نہیں پی رہے ہوتے۔ اچھا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے مطلب ہے کہ اب چائے ہے، چائے کے اندر کیفین ہے، کیفین سے یورین زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چائے اسپیشلی سحری میں اگر آپ پی رہے ہیں، کیونکہ سحری کے بعد تو آپ نے ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے لیے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ سحری میں چائے پیئیں گے، اسپیشلی وہ جن کو گردوں کی پتھریاں ہیں ان کو چائے نہیں پینی چاہیے۔ اسی طرح جو یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اس کے اندر بھی کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی ایک دم آپ پئیں تو یورین آتا ہے فوراً، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک باڈی نے جو کنزرو کرنا ہے پانی وہ آپ مطلب اس طرح کی پروڈکٹس کے فوراً نکال دیتے ہیں، جو اسپیشلی جن کو ویسے تو یہ جو پروڈکٹس ہیں کولا پروڈکٹس ہیں اس طرح کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ کسی کو بھی نہیں پینے چاہیے، اسپیشلی جن کو پتھریوں کا پرابلم ہے ان کو تو یہ بالکل ہی نہیں پینے چاہیے۔ چائے اور کولا ڈرنکس خاص طور پہ کاربونیٹڈ ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس ان کو نہیں پینی چاہیے جن کا پتھری کا مسئلہ ہو۔ ڈاکٹر سامہ آپ یہ بتائیے کہ گردہ خراب ہونے کی علامات انسان کے جسم میں کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ کون سے ایسے سائنز ہیں جس سے یہ لیڈ ہوتا ہے کہ انسان کے گردے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے گردوں کے خراب ہونے، گردوں کا فیل ہونا، ان کی جو علامات ہیں ان میں سب سے پہلے جسم کے اوپر سوج پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ چہرے کے اوپر اور آنکھوں کے گرد زیادہ ہوتی ہے۔ دن کے وقت جب انسان سو کے اٹھتا ہے صبح کے وقت تو وہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ صبح کے وقت جب وہ سو کے اٹھے گا تو چہرے پہ زیادہ ہوگی، رات کے وقت تک وہ پیروں پہ زیادہ سوج آ جائے گی، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو بھوک کم لگتی ہے، الٹی کی کیفیت، متلی کی کیفیت، اس کے علاوہ جسم میں کمزوری محسوس ہونا، پیشاب کا کم آنا یا پیشاب کا بہت زیادہ آنا، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کرتے ہوئے جلن یا تکلیف ہونا، پیشاب میں جھاگ یا پیشاب کا بہت زیادہ بدبودار ہونا، پیشاب کا گدلا ہونا، پیشاب میں خون آنا، یہ پیشاب کے حوالے سے یہ جو ہے نا علامات آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون کی کمی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اس کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو آخری جو لیٹ سٹیج ہوتی ہے، اینڈ سٹیج میں جا کے انسان کے دماغ میں بھی اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے ہوش و حواس کم ہو جاتے ہیں، اس کی وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے یعنی کومے میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ گردے کی خرابی اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گردے صرف خون ہی صاف نہیں کرتے بلکہ ایک سیریز ہے کاموں کی۔ خون سے گند کو صاف کرنا، جسم میں لیکوڈ کی مقدار کو کنٹرول کرنا، جیسے اگر زیادہ پانی نہیں پیا جا رہا، پسینہ زیادہ آ رہا ہے، جسم میں لیکوڈ کی مقدار کم ہو رہی ہے، خود بخود گردے ایسا میکینزم بنائیں گے کہ یورینیشن یعنی پیشاب یہ کم بنے گا۔ روزے کی حالت میں پانی نہیں پیا جاتا، نوٹ کر لیں جیسے افطاری کا وقت قریب آتا ہے یہ پروسیس انسانی جسم میں بڑا زبردست ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی گردے کام کرتے ہیں۔ گردے یعنی کڈنیز لال خلیے خون کے ریڈ بلڈ سیلز، یعنی خون کا وہ مادہ، وہ فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارے خون کا رنگ لال ہوتا ہے، وہ بھی یہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال آپ ٹیسٹ بتائیے، گردے کا کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں کرواؤں تو میرے گردے کا پتہ چلے، وہ ٹیسٹ کون سا ہے؟ جو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں RFTs ان کو بولتے ہیں کہ رینل فنکشنل ٹیسٹ، یہی سب سے کامن ٹیسٹ ہے جو کہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کہ خون کا سیمپل لیتے ہیں اور اس میں دو ٹیسٹ ہم یولی دیکھتے ہیں، ایک
بلڈ کے اندر یوریا کی کیا مقدار ہے اور دوسری کریٹینین کی کیا مقدار ہے. اگر کریٹینین کی مقدار بڑھ رہی ہے یا یوریا کی مقدار بڑھ رہی ہے, دونوں کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک ہمارے لیے مطلب ہے کہ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ ہم کروا سکتے ہیں اپنے گردے کو دیکھنے کے لیے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر شروع میں یہ ٹیسٹ نارمل آتا ہے. اگر کسی کا یہ ٹیسٹ نارمل ہے تو یہ کوئی 100% شورٹی نہیں ہے کہ اس کو گردوں کا پرابلم نہیں ہو سکتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یورین کے اندر جو ہے نا پروٹین کی مقدار آنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ان کے جو RFTs ہیں یوریا کریٹین وہ نارمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے پیشاب کے اندر پروٹین لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ گردے اپنا کام کرنا مطلب ہے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے یورین کمپلیٹ کروا دیا جائے. اچھا, اس کے علاوہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ RFTs بھی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں, یورین میں پرابلم نہیں ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا جائے تو گردوں کا جو ایک سائز ہے وہ نہیں رہتا, یا تو وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا جیسے ڈاکٹر اسامہ نے بتایا تھا کہ گردوں کی بیماری اس میں تھیلیاں بنتی ہیں, تو جب وہ گردوں کی بیماری میں جو تھیلیاں بنتی ہیں تو شروع میں وہ یہ ٹیسٹ نارمل ہی ہوں گے, صرف تھیلیاں بنیں گی, اینڈ سٹیج پہ جا کے جو ہے نا یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرتا چلوں. سب سے بڑی گردے کی پتری جو آج تک نکلی وہ 1 کلو اور 1 گرام کی تھی دنیا میں. اٹس این انٹرسٹنگ انفارمیشن. وائٹامن ڈی انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے. ہڈیوں کی گروتھ, جن بچوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, اور اس کی کمی دل کی بیماریوں اور کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہے. وائٹامن ڈی سورج کی روشنی جلد پر پڑنے سے بنتی ہے, یعنی جلد پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے ہماری جلد سورج کو ایکسپوز کرتی ہے, تب جلد کے اندر اللہ کی طرف سے ایسے خلیے ہیں جو کہ وائٹامن ڈی کو جنریٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح نہ بنے تو جگر اس کمی کو پورا کرتا ہے, اور اگر جگر بھی اس کمی کو پورا نہ کرے تو پھر کڈنیز وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہیں. کتنا بہترین نظام ہے. اب ایک سوال ہم کرتے ہیں, اس کا جواب عطا فرمائے ڈاکٹر اسامہ. پیشاب کو روک کر رکھنا کیا یہ بھی گردوں کے لیے نقصان دہ؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی فرمائی ہے. خاص طور پہ بچوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پیشاب کو روک کے رکھتے ہیں اور گھر آ کے ہی واش روم یوز کرتے ہیں, کیونکہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اسکول کے واش روم کیسے ہوں گے, وہاں پہ کیسے جائیں گے. اس کی وجہ سے جو ہمارا نظام اخراج ہے جس کے اندر گردے ہیں, گردوں سے نکلنے والی پیشاب کی نالیاں ہیں اور ہمارا مثانہ ہے, یہاں پر پیشاب کافی دیر تک اکٹھا رہتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس سارے نظام کی سوزش ہو سکتی ہے اور جس کو ہم یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں. اور اگر یہ اس طریقے سے بچے بڑی عرصے تک ایسے کرتے رہے, بار بار یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا رہے, تو اس کی وجہ سے پھر گردے بھی متاثر ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی یورینری فیلئر بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال, لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد ہم ٹپ آف دا ڈے شیئر کرتے ہیں ناظرین کے ساتھ. ڈائلسس یہ تب کروایا جاتا ہے جب گردے فیل ہو جائیں. اگر کسی پیشنٹ کو ڈاکٹر ڈائلسس ریکمینڈ کر دیں, کیا اس کو ڈائلسس فوراً کروانا شروع کرنا چاہیے یا اس پہ ڈیلے کر سکتا ہے؟ جتنا جب ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا ڈائلسس تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اینڈ سٹیج نہیں ڈزی. اینڈ سٹیج کا مطلب ہے کہ اب گردے مزید اپنا کام جو ان کو کام کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہے, لاسٹ سٹیج آ گئی ہے. اب جو ہے نا بغیر ڈائلسس کے کوئی چارہ نہیں. ڈائلسس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ گردوں کے مختلف کام ہیں کہ فالتو مادے جو زہریلے ہیں جسم کے لیے ان کو نکالنا ہے, نمکیات کو بیلنس رکھنا ہے, خون میں تیزابیت کو مینٹین رکھنا ہے, یہ سارے کام ہیں جو گردوں نے کرنا تھا. جب وہ نہیں کر رہے تو یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں باڈی کے لیے. تو ڈائلسس میں یہی کام جو ہے نا گردوں کا کام کی میمیکری کی جاتی ہے, یعنی جو فالتو مادے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, نمکیات کا بیلنس مینٹین کیا جاتا ہے, اور جب یہ لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے تو اس وقت ڈائلسس کے علاوہ کوئی چارہ رہتا نہیں ہے. یعنی یہ جو مشین ہے ہیمو ڈائلائزر, یہ سمجھ لیں ایک بڑا سا گردہ ہے اور اس کا گردہ تو کام نہیں کر رہا, ہاں جی, اور وہ اس کو ریپلیس کیا ہوا, ہاں جی, اس کا مطلب وہ فنکشن کر رہا ہے. اور جب کسی کو ڈاکٹر ڈائلسس کہہ دیں, ڈاکٹر اقبال ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, فوراً ڈائلسس شروع کر دینا چاہیے اور مزید اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کاؤنسلنگ میں رہنا چاہیے. اب ہم نے جو کوشچنز کیے تھے ڈاکٹر صاحبان سے, اس کا درست جواب سننے کا وقت آ گیا ہے. یہ پہلا سوال تھا, اقامت کا جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مستحب, اور آپ کا جواب درست ہے. فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. آپ کا جواب بھی درست ہے. اب آئیے ٹپ آف دا ڈے کی طرف. امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں
یہ آج کی ٹپ آف دا ڈے تھی. ایک تجربہ ہوا, بچوں کے 3 گروپ بنائے گئے. ان سے کہا گیا کہ آپ کا میتھس کا ٹیسٹ ہوگا, حساب کے مضمون کا ٹیسٹ ہوگا. اب ظاہری بات ہے, حساب کے مضمون کا ٹیسٹ جب سنا تو بچوں کے جو گروپ تھے ان میں انگزائٹی پیدا ہو گئی, اسٹریس پیدا ہو گیا, پریشانی پیدا ہو گئی, کیونکہ امتحان کا سن کے یہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے. اب ان میں سے ایک گروپ کے بچوں کو ایک فلم دکھائی گئی تاکہ ان کا سٹریس لیول کم ہو سکے, ان کو ریلیکس کرنے کے لیے. دوسرے گروپ کے بچوں کو ماں سے فون پر بات کروائی گئی, اور تیسرے گروپ کے بچوں کو ماں سے ملوایا گیا. ان کی ماں نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ان کو گلے لگایا, دعائیں دی, اور پھر ٹیسٹ ہوا. اور یہ ثابت ہوا کہ جن بچوں نے ماں سے برکتیں حاصل کی تھیں ان کے نمبر دوسروں سے بہت اچھے آئے. اور اس کے بعد ایک سیریز ہے ہمارے پاس ریسرچز کی کہ ماں کے ساتھ تھوڑی دیر کی گفتگو انسان کے اندر سٹریس کو, ٹینشن کو, اور اس چیزوں کو, ایسی جو دماغی باتیں ہوتی ہیں, نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں, اس کو میٹیگیٹ کرتی ہے, کم کر دیتی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں سے بات کرنا سکون پیدا کرتا ہے. جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا ہاں, اللہ عز و جل سب سے بڑا اور طیب یعنی پاک ہے. تمام طلبہ کو چاہیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجئے. دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کا شورا پاک رسالہ سمندری گنبد, یہ پڑھیے, بہت اچھا رسالہ ہے, بہت اچھی نصیحتیں اس میں, بہت اچھی روایات ہیں. اور پھر جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کرے, ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور اصالے ثواب بھی کرتا رہے. جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے, بخش دیا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیے اور اپنے والدین سے بھی دعائیں لیجئے. آئیے دعوت اسلامی کے مشکوار مدنی ماحول میں آ جائیے. الحمدللہ یہ ماحول ہمیں والدین کی قدر کرنا, ان کی عزت کرنا یہ سکھاتا ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں, اپنی تحریروں کے ذریعے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ والدین کتنا بڑا ایسٹ ہیں, کتنا بڑا اثاثہ ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ آج کے سلسلے میں سیکھا, سمجھا, سنا, سب کو مقبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.